بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باہر تارے ہوتی ہیں. اب تو جو نئے شہر بنتے ہیں اس میں یہ زمین میں ہوتی ہے, نیچے ساری الیکٹریسٹی بھی نیچے ہوتی ہے, گیس بھی نیچے ہوتی ہے. ابھی ہمارے یہاں تو کسی چھوٹے شہر میں چلے جائیں نا, جو ٹیلی فون والی جو کھمبا ہوتا ہے نا, اس سے پتہ چلتا ہے کتنی تاریں جڑی ہوئی ہیں. سمجھ نہیں آتی تار کس کی ہے. ہماری زندگی بھی اتنی ڈسٹرب ہے. ہم اللہ اکبر کرتے ہیں نا نماز میں, ساری تاریں کھینچنا شروع کر دیتی ہیں. پھر بھول جاتے ہیں دوسری رکعت تھی, تیسری رکعت تھی. پھر یہ سوچتے ہیں کہ میں سوچ کیا رہا تھا دوسری رکعت میں. تو انسان کہتا ہے اچھا یہ تو دوسری رکعت تھی بھائی, ابھی تو چوتھی. میں اپنی بات کر رہا ہوں, خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ. اتنا پھنسا ہوا رشتوں میں, دنیا میں ایک چیز ہے اس کا شکر کم, اور 10 چیزوں کی تمنا لیے بیٹھا ہوں. سائیکل نہیں تھی تو سائیکل چاہتا تھا, سائیکل مل گئی موٹر سائیکل چاہتا, موٹر سائیکل مل گئی گاڑی چاہیے, فلانی مل گئی تو تھوڑی لمبی چاہیے, لمبی مل گئی تو تھوڑی اونچی چاہیے. پھنسا ہوا ہے یہی, یہ پھنسا ہوا ہے نا, آزاد نہیں کر رہا. یہ کہیں ختم نہیں ہوگا, انتہا نہیں ختم ہونی ہے. زانے محترم, نمرود, قارون, فرعون, قرآن مثالیں دے رہا ہے. یہ کیوں دے رہا ہے قرآن؟ ان کی مثال ہے کہ یہ ختم نہیں ہو رہا تھا ان کے پاس سب کچھ. قارون کے خزانے اتنے تھے کہ پتہ نہیں کتنے اونٹوں پہ تو صرف چابیاں ہوتی تھی. اس کدھر گیا خزانہ؟ شداد 300 سال تک جنت بناتا رہا, مگر جنت میں وہ نبی وہ اللہ نے بھیجا کہ بھائی اس کو تبلیغ کرو, سمجھاؤ, سب معاف ہو جائے گا. رسول اللہ معاف ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہا جنت ملے گی. کہا جنت ملے گی. کیوں جنت میں کیا ہے؟ کہا ایسے باغ ہوں گے, ایسے محل ہوں گے, ایسا کچھ ہوگا. اس نے بولا یہ کون سی بڑی بات ہے, میں خود بنا لیتا ہوں. اس نے 300 سال میں بہترین جگہ, کہتے ہیں دمشق کے آس پاس ہی ہوگی کوئی جگہ, وہاں لی, اور 300 سال لگے. 300 سال بعد جب وہ آیا تو اس نے دروازے پہ دیکھا کہ کوئی ایسا چہرہ ہے جو اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا کام کرنے والوں. کہا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں. کہا کیوں؟ کہا تمہاری روح قبض کرنے آیا. کہا مجھے اتنی تو اجازت دو کہ میں اندر چلا جاؤں. جب وقت آ جائے, ایک پاؤں زین میں تھا, ایک ہوا میں, روح قبض ہو گئی. یہ ختم نہیں ہوگا, کبھی ختم نہیں ہوگا. باپ ساری زندگی محنت کرتا ہے کہ میں اولاد کو کچھ دے دوں, اولاد کے لیے کر لوں, اولاد کے لیے کر لوں. ختم ہو جاتا ہے. پیچھے اولاد پتہ نہیں کیا کرتی ہے. ہر کوئی اپنا نصیب خود لے کے آتا ہے. آپ اپنا کریں کام, اولاد کو ان کے نصیب پہ چھوڑیں, وہ خود کریں اپنے محنت. آپ اپنی آخرت کا انتظام کریں, اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے خود کچھ کر کے جائیں. کوئی کچھ نہیں کرے گا. انشاءاللہ کہ یہ اولادیں اچھی ہیں جو اپنے والد صاحب کے لیے پروگرام کرا رہی ہیں, اور لیکن ہر اولاد آج دنیا کی کہاں اتنی اچھی ہے, باقی تو صالحات قرار پائے. جانے وہ اس طرف کا سوچیں. یہ تو محدود سی زندگی ہے. حضرت آدم, حضرت نوح, بڑی لمبی لمبی. حضرت نوح سے روایات میں ہے کہ حضرت نوح کے بعد جب حضرت اسرائیل تشریف لے کر آئے تو دھوپ میں تھے لیٹے ہوئے, تو جب آئے تو ان کا مجھے چھاؤں میں آنے دو بس. اور جب پوچھا گیا, بات معصومین سے یہ روایت ہے کہ پوچھا گیا کہ یہ کتنی زندگی تھی, 2500 سال, 2500 سال, 2500 سال زندگی تھی. پوچھا کیا تھا زندگی میں؟ کہا دھوپ سے چھاؤں میں آنے کا نام ہے زندگی. یہاں تو زندگی, اب تو زندگی چھوٹی ہو گئی ہے نا. اب تو کووڈ کے بعد ویسے ہی مشکل میں آئے ہوئے, کرونا کے بعد وہ ویسی خوراکیں ہماری, ڈپریشن. آج جوان کو بلڈ پریشر بھی ہے, جوان کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے, جوان کو شوگر بھی ہے. کیوں؟ زندگی اتنی سی زندگی ہے, اور ہماری آپ زور دیکھیں زندگی کے اندر کتنا چل رہا ہے. اور جہاں ہم قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم فیہا خالدون, تم وہاں ہمیشہ رہو گے. وہاں جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ جی پلاٹ لے لیں, کالونی بن رہی ہے پنجاب میں, تو سارے کھیت ویت کاٹ کے
کالونیاں ہی بن رہی ہیں. تھوڑے دنوں میں تو یہاں پہ صرف گھر ہی گھر ہوں گے, کھیتی باڑی ختم ہو جائے گی پنجاب میں. اور آپ کہتے ہیں جی میں نے فلانی جگہ پلاٹ لیا, اچھا پھر ابھی وہاں بنیادیں ڈلیں گی, ابھی وہ میں وہاں چھت ڈلے گی, پھر گھر بنے گا. کیوں؟ جو اچھی جگہ ہے, ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں. اچھا اب ہم وہاں جائیں آپ, اور آپ نے پیسے دیے ہوں کسی کو کہ بھائی اتنے سال میں آپ کا گھر تیار ہے, اب وہاں جائیں تو وہاں صرف بنیادیں ڈلی ہوئی ہوں. بولا یہ کیا کیا؟ کہا کیوں؟ کہا بھائی ہم نے تمہیں پیسے بھیجے تھے گھر بنانے کے لیے. کہا بھائی جتنے بھیجے تھے اس میں یہی ہو سکتا تھا. تو قیامت کا جو پلاٹ ہے اس کو ہم نے خود بنانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تم کرو گے ساتھ لے کے جاؤ, اور عمل انسان سے پہلے پہنچتا ہے.